غزہ سے بہت ہی تکلیف دہ، انتہائی تکلیف دہ خبریں جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور ہزاروں بچے جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، امداد کئی ماہ سے رکی ہوئی ہے، بمباری وہاں پر کی جا رہی ہے، 300-400 فلسطینیوں کو ایک ہی دن میں شہید کر دیا گیا ہے، اور اب تو مغربی ممالک جو ہے وہ بھی چیخ اٹھے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مسلمان حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ مسلمان جو عام مسلمان ہیں یا پاکستانی ہیں، ہم انفرادی طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ عالم اسلام کی تاریخ میں اتنے بہیمانہ ظلم کی بہت ہی کم مثالیں ہوں گی۔ تاتاریوں کا قتل عام ہوگا، بوسنیا کا واقعہ ہوگا، جموں میں 2 لاکھ مسلمان قتل کیے گئے تھے، یہ ایک بہت ہنگامی صورتحال تھی جس کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ اس میں جو قتل عام ہوا ہے اس کا ذمہ دار جتنا اسرائیل ہے اس سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں پاس پڑوس کے۔ اگر وہ چاہتے، اور خاص طور پہ پاکستان اگر چاہتا، ترکی اگر چاہتا، ملائیشیا اگر چاہتا، اور ملائیشیا سے تو کچھ آوازیں اٹھی تھیں، تو اس کو دھمکی دی جا سکتی تھی، روکا جا سکتا تھا۔ 70 لاکھ آدمی ہیں کل، وہ اسرائیل کی آبادی ہے، اور اس کی معیشت بری طرح تباہ ہوئی ہے، اور اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے۔ دیکھیے اپنا برطانیہ نے، کینیڈا نے، فرانس نے آج مذمت کی ہے، آئرلینڈ پہلے ہی کر چکا ہے، جرمنی بھی کر چکا ہے، روس اور چین بھی کر چکے ہیں، جنوبی افریقہ بھی کر چکا ہے، بہت سے ممالک، حتیٰ کہ یہودیوں نے بہت شدید احتجاج کیا۔ یہ جو ایک گہری مایوسی ہے اور خوف ہے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا۔ سوال یہ ہے کہ جب خلافت ختم ہو رہی تھی اور خود ترک اسے ختم کر رہے تھے، تو بر صغیر میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، دوسرے لوگ، سب لوگوں نے مل کر اتنی بڑی تحریک اٹھائی کہ گھر گھر گئے، ایک ایک جگہ گئے، عورتوں نے اپنے زیور اتار کے پھینک دیے، لوگوں کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے دے دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ترکی میں 1 صدی گزر جانے کے باوجود آج بھی پاکستان کے ساتھ ایسی محبت ہے۔ ڈرون انہوں نے دیے نا جی، اور وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور بدترین حالات میں بھی، اگرچہ غزہ میں تو ان کا رول کوئی قابل ستائش نہیں ہے، وہ قومی مفادات کے اسیر بن کر رہ گئے۔ اصولی بات کہ یہ ہے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے مسلمان پہ، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں اٹھتے ہو، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، مجھے ٹھیک الفاظ یاد نہیں ہیں، کہ جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ جہاد تو فرض ہے۔ میں نے پروفیسر احمد رفیق اختر سے پوچھا آپ اہل غزہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو نہایت رنج کے ساتھ انہوں نے کہا غزہ کی گلیوں میں گھومنے والے ایک کم سن بچے سے میں خود کو حقیر پاتا ہوں۔ دیکھیے، اگر کوئی تحریک اٹھائی جاتی، یعنی جماعت اسلامی نے یہ کیا، کوئی جلسے کیے، کوئی جلوس نکالے، کوئی مطلب یہ ہے کوئی اسی طرح کے کوئی مظاہرے کیے، بھائی گھر گھر جائیں، ایک مٹھی آٹا اس کے لیے تحریک خلافت کے لیے جمع کرتے تھے نا، تو آج تو مسلمانوں کی مالی حالت وہ نہیں، اس سے تو بدرجہ بہتر ہے بہرحال۔ تو ہر گھر سے کہیں کہ جی یہ دیکھیں ترک آرگنائزیشنز ہیں یا اقوام متحدہ کی کوئی آرگنائزیشن چنیں، کوئی نہ کوئی ادارہ تو ہوگا، اور ایسی ایک کل پارٹی کانفرنس بلائیں، اس کی کمیٹی بنائیں، ایسے لوگوں کو مشتمل، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں، الخدمت کے اپنے ایئر وائس مارشل صاحب ہیں، شکور صاحب ہیں، اور ملک میں بتیرے لوگ ہیں، یہ چھیپا والے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، اتنی پاکستان میں بہت ہی اچھی تنظیمیں ہیں ویلفیئر کا کام کرنے والی۔ ایک کمیٹی بنائیں، اور فوری طور پہ اگر ڈیلیور ہو نہیں سکتا، ایک عالم دین ہے جو شور شرابہ بہت کرتے ہیں، ہر ایک کی مذمت کرتے ہیں، انہوں نے کہا نا کسی کو پیسے نہ دینا، یہ کھا جائیں گے۔ کیوں کھا جائیں گے؟ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے آج تک کسی کا 1 روپیہ کھایا ہے؟ یا الخدمت والوں پہ یہ الزام آیا ہے، یا اور کئی ادارے ہیں؟ وہ الٹا یہ جو کراچی میں جو نیا ادارہ بنا ہے، یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے اس کی ٹریننگ کا بھی بندوبست کیا، آئی ٹی کا بھی، نوجوانوں کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے وقت نکال سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں نے کیا کیا؟ سارا زور لگا دیا ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت حاصل کرنے پہ۔ حاصل اس سے کیا ہوا؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی۔ بھائی جہاد جہاں فرض ہو چکا ہے اس کے لیے تو کریں نا، اور اس کے لیے مطلب جو وہاں مقامی مسلمان ہیں، پرانے جو مسلمان ہیں، ان میں سے بعض نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ وہ خاتون کا نام مجھے یاد نہیں ہے، وہ کوشش کر رہے، ایک خالصی ایک خاتون ہے، وہ پین نیم ہے، وہ میں دیکھتا ہوں لندن میں رہتی ہیں،
ہر روز بلا ناغہ وہ تازہ سچویشن پہ تبصرہ کرتی ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ نہیں، اب ہم وہاں جا کے لڑ تو نہیں سکتے. راستے میں اردن بیٹھا ہوا ہے جو امدادی ٹرکوں سے بھی فیس وصول کرتا ہے، اور یہ وہی صاحب ہیں جن کے دادا کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، پردادا کے بارے میں، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بزرو دلقے ویسے چادر زورا. یہ تو فلسطین کے قیام میں بھی اب یہ تاریخی شواہد مل رہے ہیں کہ عربوں نے اس نے رول پلے کیا تھا، اور یہ ایک کمزوری کا اگر مظاہرہ نہ کرتے نہیں ہو سکتا تھا. اگر ایک تحریک برپا کی جائے، علماء نے ابھی بڑے کئی مہینے گزرنے کے بعد 2-3 سال کے بعد فتویٰ جاری کیا، اور بھائی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، فتویٰ تو اتنا ہی ہے، اور وہ 2 آدمیوں کا کیا فتویٰ ہے، سب لوگ اس پہ دستخط کریں، اس میں ابہام تو کہیں ہے ہی نہیں. جہاں تو فرض ہو چکا ہے. فرض کیجئے آپ کے گھر پہ آتے ہیں، آپ کیا کریں گے جی؟ کچھ نہ کچھ تو ان کی خدمت میں پیش کریں گے. اور مجھے کوئی ٹیلی فون کرے کہ فلاں جگہ پہ پیسے پہنچاؤ یا میرے گھر پہ آئیں، تو میں کیا کروں گا؟ میرے بیوی بچے کیا کریں گے؟ بے شمار مسلمان اس کے لیے احتیاط دینے کے لیے تیار. پاکستان میں ایک تحریک اٹھائی جائے، اگر یہاں تحریک اٹھے گی، بنگلہ دیش میں لازماً اٹھے گی، ترکی میں اٹھے گی، ملائیشیا میں اٹھے گی، انڈونیشیا میں اٹھے گی. یہ مسلمان عوام کا کام ہے، اور علماء جن کا یہ کام تھا وہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں پڑھا دیں اور جمعہ خطبہ دے دیا اور رو پیٹ لیا اور دعا کر لی. یہ نہیں ہے، قرآن مجید کا سبق یہ نہیں ہے. ایک عالمگیر عوامی تحریک برپا. اگر آج پاکستان کھڑا ہو جاتا غزہ کے لیے، عرب عوام میں اس کی اتنی پذیرائی ہوتی، یعنی وہ فلسطینی دانشور کا میں نام بھول گیا، اس نے ایک لمبی چوڑی گفتگو کی. اس نے کہا کاش عمران خان موجود ہوتا، حکومت میں ہوتا، کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش تو ضرور کرتا. ویسے تو تحریک انصاف نے بھی کچھ نہیں کیا. یہ جو سنگل ٹریک ہو کے چل پڑتے ہیں اور یہ مایوسی جو پال لیتے ہیں، او بھائی کمزور ہم ہیں. اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اس کی قوت تو وہی ہے، اس کو تو قادر مطلق ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. بھائی کوئی خلوص سے کوشش کی جائے، کوئی کوشش ضائع نہیں ہوگی. بڑی شرم کی بات ہے، اپنے مسلمان ہونے پہ شرم آتی ہے کہ ہم کیا لوگ ہیں. لوگ اس طرح، لوگ 5 دن پینے کو پانی نہیں ملتا، پیاس ہے، بھوک ہے. اب وہ جو کلپ وہاں سے چلتے ہیں وہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. جنگ تو انہوں نے ایسی لڑی ہے کہ کوئی اس کا جواب نہیں، اور انہوں نے اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا. پہلی دفعہ 1945 کے بعد پہلی دفعہ اسرائیل ایک مقہور قوم ہے، صہیونی جو ہے، یعنی جو یہودی ان کی مخالفت کر رہے ہیں وہ تو قابل تحسین ہے، باوجود اس کے کہ ان کی قوم کا معاملہ ہے، اس کے باوجود وہ ڈٹ کر. پاکستان میں کوئی گھر نکلے، اور نکلے سے مراد ہم بھی نکلیں، نکلنے سے مراد یہ نہیں دوسروں کو مشورہ دیں، خود نہ نکلیں. آپ یقین کریں پاکستان میں 10 کھرب روپے جمع کرنا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سر آپ نے ایک بات کی کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن وہ اعلان تو پھر حکومت وقت نے کرنا ہے نا. نہیں، ہر مسلمان پہ جہاد فرض ہو چکا ہے. اس لیے اگر حکومتیں نہیں بھی کرتی ہیں، دیکھیے ایک ہے جاوید غامدی اینڈ کمپنی کا نقطہ نظر، ان لوگوں کو چھوڑیں. وہ تو کہتا ہے مجھ سے اپنا بخاری تاریخ کی کتاب، ایسے لوگوں سے کیا توقع ہو سکتی ہے. اور ان لوگوں نے کبھی کسی سیلاب میں، کسی زلزلے میں، کسی مصیبت میں کبھی کوئی کام نہیں کیا، نہ یہ کبھی کریں گے. لیکن جو لوگ کر سکتے ہیں، مطلب بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کسی تنظیم کا نام بتاؤ، میں نے ایک ترک تنظیم کا نام پتہ کیا، ان کو بتایا، مجھے زبانی تو یاد نہیں ہے مگر اس میں ریکارڈ میں ہے. اچھا، وہ اگر آپ ایک تحریک اٹھا دیں گے تو حکومت میں بھی دباؤ آئے گا نا. بالکل، یہ ہر جگہ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس طرح لوگ جو ہیں وہ دعوت دیں گے مسلمانوں کو جس طرح کوئی دسترخوان پہ لوگوں کو کھانے کی دعوت دیتا ہے. تو اصحاب رسول نے پوچھا کیا تعداد میں کم ہوں گے؟ انہوں نے کہا بہت تعداد میں بہت کم. ایک جگہ آتا ہے سمندر کی جھاگ کی طرح، ایک جگہ مور و ملخ کی طرح، یعنی جیسے پرندے ہوتے ہیں جنگل میں. لیکن وہن کی بیماری ہوگی. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ موت کا خوف ہے. دیکھیں نا 5 آئیز کو جو سب سے بڑی 5 ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کو متحدہ عرب امارات نے جگہ دی ہے. دیکھیے جہاں غیرت ہوتی ہے نا، ایک پاکستانی پائلٹ سے کہا یا جہاز لے جاؤ اسرائیل، اس نے کہا میں نہیں لے جاتا. اس نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا.
جہاں جو جتنا رجسٹ کر سکتا ہے، جہاں کوئی جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور میرا خیال ہے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی آواز اٹھانی چاہیے، سوشل میڈیا کو آواز اٹھانی چاہیے، اور ہمیں جو ہم جو کردار نہیں ادا جی، کر سکتے اس ہیں. کے لیے دیکھیں نا، جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، جن کے مکان ٹوٹ گئے ہیں، ان کے لیے دنیا سے کیوں مدد مانگے جی؟ دنیا سے کیوں مدد مانگیں میرے خیال ہے بھائی؟ ان کے لیے مکان ہم خود تعمیر کر سکتے ہیں. اگر دنیا کے 2 ارب مسلمان 2 2 3 3 اینٹوں کے بھی پیسے دیں تو مکان بن جائیں گے.